السلام علیکم ایوری ون، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، تھینک یو۔ تمہارے اس کتے نے کیا کھایا؟ یارم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اب یارم مانے نہ مانے، روح کے لیے وہ اس گھر کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو سیب کھلایا تھا اور تھوڑا کھانا بھی۔ روح، تم نے کتے کو سیب کھلایا؟ یارم کے لیے یہ آج کے دن کا دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا اسے اپنے آفس دیکھ کر لگا تھا، جس کا نشان اب تک شارف کے منہ پر موجود تھا، اور دوسرا جھٹکا روح نے ایک آسٹریلین کتے کو سیب کھلائے تھے۔ لیکن اس بات سے یارم کے گال کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا ہے، اس کتے سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں یارم، کتے کو سیب نہیں کھلانے چاہیے؟ روح نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں روح، یہ آسٹریلین کتا ہے اور اس کی الگ خوراک ہے۔ میں بلڈنگ کے سرونٹس کو کہوں گا، وہ تمہیں لا دے گا، اور اگر آپ بھول گئے تو میں خود آنٹی سے کہوں گی۔ یہ جو ہمارے پڑوس میں نہیں ہوتی، وہ کہتی تھی کچھ بھی ہو تو مجھے بتانا۔ آپ ایسا کریں، مجھے پیسے دے دیں، اور صرف شونوں کی خوراک کی چیزیں نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ تازہ سبزیاں منگوانی ہیں۔ روح نے کہا تو یارم نے اسے اپنے والیٹ سے پیسے درہم کی صورت میں نکال کر دیے۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ روح نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 500 درہم ہیں، یارم نے بتایا۔ یارم، صرف 500 روپے سے کیا آئیں گے؟ روح نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ روح میری جان، لوگ اس سے پورے مہینے کی چیزیں لے آتے ہیں، مگر تم اور رکھ لو۔ یارم نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور 500 درہم نکال کر دیے۔ ان میں تو آ جائے گا نا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شاید۔ روح کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ 1000 روپے میں ان کی ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے سارم، میں یہ نہیں کر سکتی۔ لیلا کو ڈیول نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر لیلا وہاں نہیں جائے گی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ سب ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں لیتے۔ یہاں پر بھی صرف شارف کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی مجھے کرنے کو کوئی کام دیتے ہیں۔ وہ خضر تو ہر وقت ڈیول کے کان بھرتا رہتا ہے میرے خلاف۔ آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ ٹرائی تو کرو معصومہ۔ یار، تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں اس کیس کے بعد اپنی ساری فیملی چھوڑنے کو تیار ہوں، تمہارے لیے۔ یاد رکھنا معصومہ، اگر آج تم نے میرا کام نہیں کیا نا، تو آئندہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یارم کا لہجہ اب جذبات سے آری تھا۔ لیکن سارم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے نہیں لا سکتی باہر۔ معصومہ اداسی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ ہم آخری بار بات کر رہے ہیں معصومہ؟ سارم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، معصومہ نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی۔ سارم فون بند کر کے دل کھول کر ہنسا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معصوم اس کا کام ضرور کرے گی۔ وہ خود ڈیول کے گھر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ سوال اس کی چھوٹی بیٹی کا، معصوم بچی کا تھا، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ڈیول نے کہا تھا کہ اگر سارم اس کی فیملی تک جائے گا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ورنہ کسی کی فیملی تک جانا ڈیول کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یارم پچھلے 5 منٹ سے دروازے پر کھڑا روح کا انتظار کر رہا تھا۔ جب تک روح اس کے ماتھے پر اپنی معصوم محبت کا بوسہ نہ دے دے، یارم کا دن نہیں گزرتا تھا۔ جبکہ روح ابھی تک اپنے شونوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ روح جلدی کرو، مجھے جانا ہے،
یارم نے دانت پیس کر آواز دی، جی 1 منٹ، میں ہاتھ دھو کر آئی، تو جلدی سے بیڈ روم میں جانے لگی اور اگلے 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی، جن سے وہ بڑے پیار سے اپنے شونوں کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ پھر روز کی طرح یارم نے جھک کر اس سے اپنا حق وصول کیا۔ روح، اس کتے کے ساتھ نہ چپکی رہا کرو ہر وقت۔ روح بنا دروازہ بند کیے واپس دونوں کی طرف جانے لگی تو یارم ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ یارم، اسے آئے ہوئے ابھی صرف 1 دن ہوا ہے اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ رات کو بھی آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اگر آپ نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کیا تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ روح نے منہ بنا کر دھمکی دی، جو یارم کو بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ اس 2 ٹکے کے کتے کے لیے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ یارم کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا اس بات پر۔ وہ کتا نہیں ہے، میرا شونو ہے، وہ پھر سے منہ بنا کر بولی، اور تم میری ہو۔ یارم نے اس کے پھولے ہوئے گال کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ہوں میں آپ کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بننا ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ گال اب بھی پھولے ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری نہیں ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی ایسا بولنے کی؟ ہاں، میری ہو تم ہوتی کون ہو میری نہ ہونے والی؟ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری رہو گی۔ یارم کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ یارم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بال چھوڑیں میرے۔ درد کی شدت سے روح کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کس کی ہو تم؟ یارم کا ارادہ سارے حساب بے باک کرنے کا تھا۔ آپ کی ہوں، چھوڑیں۔ روح بمشکل بول پائی تھی۔ شاباش، آئندہ ایسا مت بولنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر کہا، اور باہر نکل گیا۔ کیا کیا چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دیتا ہوں، یا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ لے دیتا ہوں، شارف نے آفر کرتے ہوئے کہا، جب وہ لیلا سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کہیں جانے کا کوئی دل نہیں ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، لیلا نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیلا، اسے فیشن کے بارے میں کیا پتہ؟ میں آج کل کی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں، اب تم سے بہتر فیشن کو کون فالو کرتا ہے؟ معصومہ نے اسے اہمیت دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ اتر آئی تھی۔ ہاں، ٹھیک ہی کہتی ہو تم، فیشن کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ شارف نے منہ لٹکایا تھا۔ یارم، وہ معصومہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے آج، کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، تو کیا میں اور وہ شاپنگ پر جائیں؟ ہاسپٹل والے دن کے بعد وہ کم ہی یارم سے مخاطب ہوتی تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کی آفس میں آئی تھی۔ اس کے لیے کام نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے ہے، یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہم جلدی آ جائیں گے، میں اپنے سارے کام ختم کر چکی ہوں، بس جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہیک کرنا رہ گیا ہے، وہ میں واپس آ کر دوں گی، مجھے ریفریشمنٹ بھی چاہیے، لیلا نے کہا تو یارم نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ جلد از جلد چاہیے، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
تو اسے گردن ہاں میں ہلائی۔ میں آتے ہی کام شروع کر دوں گی۔ یہ کام جسٹس احمد کے بیٹے نے نہیں کیا، اس نے اپنے آپ پر الزام لگوایا ہے تاکہ اس کا دوست بچ سکے۔ خضر نے کمپیوٹر پر دیکھتے ہوئے شارف کو بتایا، جو کب سے کبھی اسے اور کبھی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ تم خود کو بہت سمارٹ سمجھتے ہو نا؟ وہ جو کب سے ضروری کام دیکھ رہا تھا، شارف کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ کل والی بحث ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ نہیں، میں اپنے آپ کو سمارٹ نہیں سمجھتا، بلکہ میں سمارٹ ہوں، خضر نے تیوری چڑھا کر بولا اور نظریں پھر سے کمپیوٹر پر جما لی۔ اگر اتنے ہی سمارٹ ہو تو بتاؤ، ایک دیوار کو ایک مزدور 10 دن میں بناتا ہے، اسی دیوار کو 10 مزدور کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس کے بے فضول اور کام سے ہٹ کر سوال پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ پھر بھی اپنی سمارٹنیس بتانے کے لیے اسے اس سوال کا جواب تو دینا ہی تھا، ایک دن میں۔ خضر نے جواب دیا اور ایک بار پھر سے کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھنے لگا۔ انتہائی بیوقوف انسان ہو تم۔ اگر وہ دیوار پہلے سے بنی ہوئی ہے تو 10 مزدوروں سے اسے واپس کیوں بنائیں گے؟ شارف اسے زبان دکھاتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ خضر گردن نفی میں ہلاتا ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خضر اکثر شارف کی بچکانہ باتیں کوئی ایسے ہی نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن شارف بدلہ ضرور لیتا تھا اس سے۔ خضر کے لیے یہی سب لوگ اس کی فیملی تھے، یارم، شارف، لیلا، ہاں لیلا، جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ لیلا، کیوں نہ ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے چلیں؟ معصومہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ لیلا نے سوچا شاید وہ شارف کا نام لے گی۔ ارے وہ ڈیول سر کی بیوی کو، اور کسے؟ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اس سے بہتر ہو۔ میرا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو شاید دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھ رہی ہوگی، کیونکہ ڈان نے اس سے شادی کر لی، جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ کیا پلان کر رہی ہو تم؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ لیلا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ تم مجھے ذلیل کرانا چاہتی ہو اس لڑکی کے سامنے، تاکہ بار بار وہ مجھے یہ کہے کہ ڈیول اس کا ہے اور میں اس لڑکی سے جلوں۔ لیلا نے کہا تو معصومہ کی اڑتی رنگت ایک دم ہی واپس لوٹ آئی۔ شکر ہے وہ نہیں سمجھی تھی کہ معصومہ آخر کر کیا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں بس اس لڑکی پہ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈیول سر کے لائق نہیں ہے۔ ڈیول سر کا جوڑ تم سے بنتا ہے، میرا مطلب ہے وہ خود کتنے حسین ہیں، ان کی جوڑی تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے، اس روح کے ساتھ نہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس لڑکی کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے۔ ویسے خیال برا نہیں ہے تمہارا، لیلا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ ڈیول سر سے تو اجازت لینی پڑے گی، معصومہ نے کہا۔ نہیں، میں اسے سنبھال لوں گی، پہلے ہم اسے سنبھالتے ہیں، لیلا نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ معصومہ اب چوری چوری سارم کو میسج کرنے میں مصروف تھی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟
یارم نے اپنے کام نمٹا کر اسے فون کیا تھا۔ شونو کے ساتھ نہیں ہوں، اندر ہوں میں، اور وہ باہر صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، روح نے جواب دیا، جبکہ آواز بہت ہی کم تھی۔ شاید وہ ابھی تک صبح والی رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ کتا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ بھی صوفے پر بیٹھ کے؟ ہمارے گھر کا کتا بھی نواب ہے، یارم نے آہ بھر کر کہا۔ یقیناً وہ اس سے ناراض تھی۔ صبح جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ یارم خود بھی نہیں جانتا تھا بے اختیاری میں وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اچھا آج کھانا مت بنانا، ہم باہر ڈنر کریں گے، یارم نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، روح تھوڑی سی آواز میں منمنائی۔ وہ جب بھی اسے اپنے قریب کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ جانے کیوں روح اس سے ڈر جاتی ہے۔ وہ تو بس اس سے اپنی محبت دکھا رہا تھا، وہ تو بس اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے تو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب وہ اس پر اتنی سختی کر گیا۔ اچھا ریڈ ڈریس پہننا، میں جلدی آؤں گا، ڈنر کرنے کے بعد ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس پر آواز تھوڑی سی زیادہ تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس پر یارم کی آواز بھی کافی کم تھی۔ نہیں، آپ ناراض ہیں؟ روح نے سوال کیا۔ ایسا ممکن ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ اگر جسم سے روح نکل جائے نا تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اگر میں تم سے روٹھ گیا تو میں بے جان ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ تیار رہنا، وہ کہہ کر فون بند کرنے لگا۔ جب روح پھر سے بولی، کیا شونو بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ یہ رومانٹک ڈیٹ ہے میری جان، ہم شونو کو اگلی بار ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم فون بند کر چکا تھا۔ اب میرے رومانس میں بھی ٹانگ اڑائے گا یہ کتا، یارم نے جل کر سوچا۔ کل وکرم دادا نے آنا تھا، اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ وہ کتنا مصروف رہے گا۔ وہ ابھی فون رکھ کے باہر آئی تھی جب دروازہ بجا۔ پڑوس کی آنٹی ہوں گی، روح سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھول کر دیکھا لیلا اور معصومہ کھڑی تھیں۔ یارم کے ڈانٹنے کے باوجود بھی پوچھ کر دروازہ کھولنے کی عادت اسے ابھی تک نہیں پڑی تھی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے تھے، سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، بور ہو جاتی ہوگی سارا دن یہاں رہتے رہتے۔ چلو ہم انجوائے کریں گے، معصومہ نے اسے مسکرا کر کہا، جبکہ لیلا نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میرے پاس تو ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، میں کیا شاپنگ کروں گی؟ ہاں، شونو کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھیں، اس نے اپنے پیچھے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑی معصومیت سے صوفے پر لیٹا ٹی وی پر نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ یہ کتا کس کا ہے؟ ڈیول کو تو کتوں سے نفرت ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس نے اس کتے کو یہاں پر دیکھ لیا تو اس کا اور تمہارا کیا حال کرے گا؟ لیلا نے کتے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا حال کریں گے؟ انہوں نے ہی تو لے کر دیا ہے۔ روح نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کتا ڈیول لے کر آیا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے کتوں سے نفرت ہے، وہ کبھی زندگی میں
ایسے جانور کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گا۔ لیلا ابھی بھی شوق میں تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کتا انہوں نے خود مجھے خرید کر دیا ہے، وہ بھی آئس لینڈ سے۔ اسے لیلا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے تفصیل بتانے لگی، لیکن تفصیل سننے کا بالکل ٹائم نہ تھا، کیونکہ معصومہ کو کب سے صارم کے میسیجز آ رہے تھے کہ وہ شاپنگ مال پہنچ چکا ہے۔ بس یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، تم ڈوگی لے کر چلو، باہر چلتے ہیں، معصومہ نے جلدی سے کہا۔ لیکن میں نے یارم سے نہیں پوچھا، ہم سر کو راستے میں بتا دیں گے، بس تم جلدی چلو۔ اگر یہ دونوں یارم کے ساتھ کام کرنے والی جگہ پر نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں جاتی، لیکن یہ یارم کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یقیناً وہ اسے بتا کر ہی آئی ہوں گی اسے لینے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے عبایا پہنا، یارم کے دیے ہوئے پیسے اٹھائے اور شونوں کی رسی پکڑ کر چل دی۔ آج میں جلدی گھر جاؤں گا، تم ایسا کرو، کام کی ڈیٹیل مجھے بتاؤ، میں روح کو باہر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یارم نے خضر کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم چلے جانا، یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کی فائل ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے نے نہیں کیا، بلکہ اس کے کسی دوست نے کیا ہے جسے وہ بچانا چاہتا ہے۔ جانتا ہے کہ وہ جسٹس کا بیٹا ہے تو آسانی سے باہر نکل آئے گا، اسے یقین ہے کہ اس کا باپ اسے بچا لے گا، اور جس بچے کا قتل ہوا ہے اس کا کیا؟ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی ماں اور 4 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے جو مینٹلی ڈسٹرب ہے، کافی غریب لوگ ہیں، جسٹس نے ان کی کافی مدد کی ہے۔ خضر نے تفصیل بتائی، ویسے جسٹس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کیس میں پڑنا چاہیے۔ خضر نے کہا، نہیں، جس لڑکے نے اس بچے کو مارا ہے اس کی اپنی عمر 16 سال تھی، 16 سال کی عمر میں ایک بچہ قاتل بن چکا ہے اور اس کے اندر سے قتل کرنے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 13 سال کے ایک لڑکے کو بے دردی سے مار ڈالا، اگر وہ ایک بار قتل کر سکتا ہے تو دوسری بار قتل کرنے میں اسے بالکل بھی نہیں وہ ہچکچائے گا، اسے اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ جسٹس کا بیٹا اسے اپنے سر لے رہا ہے، وہ اپنی طرف سے اپنے دوست کی مدد کر رہا ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم یہ ساری معلومات انسپکٹر صارم تک پہنچا دو، یارم نے کہا۔ لیکن ڈیول، یہ سب کچھ ہم نے جسٹس احمد کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کیا تھا، اس طرح سے جسٹس احمد کبھی بھی ہمارا کام نہیں کرے گا۔ خضر نے پریشانی سے کہا، ہم کسی کی فیملی کو یوز نہیں کریں گے۔ خضر، تم یہ سب کچھ انسپکٹر صارم تک پہنچا دو، آگے وہ خود سنبھال لے گا، وہ اپنا کام سمجھتا ہے۔ خضر ہاں میں گردن ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت دبئی کے بہت بڑے شاپنگ مال میں جا رہی تھیں جب لیلا نے شونو کو وہاں کے ایک بندے کو پکڑانے کے لیے کہا، تم اس کتے کو ان کے حوالے کر دو، ہم جب واپس آئیں گے تو ان سے لے لیں گے، مال کے اندر کتے لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیلا کے کہنے پر ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے رسی تھامی اور اس آدمی کو پکڑائی، کیونکہ وہ ابھی تک
اس صدمے میں تھی کہ یارم نے یہ کتا خود اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اس نے بہت احتیاط سے کتے کی رسی اس آدمی کو دی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں فیشن کیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مردوں کو کون سی چیز متوجہ کرتی ہے۔ لیلا ایک انداز سے چلتی ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی؟ مجھے بس میرے شوہر سے مطلب ہے اور کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور ماشاءاللہ وہ پہلے سے ہی میری طرف متوجہ ہیں۔ روح نے شرماتے ہوئے لیلا کو آگ لگائی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم لڑکی ہو تو تمہیں فیشن کو تھوڑا فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈیول تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، کسی سے ملنے نہیں دیتا، اپنے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، لیکن تمہیں پھر بھی فیشن کو فالو کرنا چاہیے۔ لیلا نے اپنی طرف سے اس پر طنز کیا تھا۔ وہ مجھے لے کر نہ کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو جاتے ہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے علاوہ کسی اور سے پیار کروں۔ اب یہ شونو ہے نا، اسے لے کر مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے یہ آیا ہے مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اب بھی شرما رہی تھی اور بے دہانی میں وہ لیلا کو آگ لگا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں کچھ خرید کے دیتی ہوں جو تھوڑا فیشنیبل ہو۔ اور پھر لیلا اسے میک اپ، جویلری اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کر دینے لگی، جس پر جب روح نے پیسوں کا نام لیا تو لیلا نے کہا کہ وہ اس کے شوہر سے لے لے گی۔ سارم کب سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور کب سے روح کو اکیلے کرنے کا اشارہ کر رہا تھا، جسے سمجھتے ہوئے معصومہ نے لیلا کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ لیلا، وہ ڈریس دیکھو، مجھ پر سوٹ کرے گا نا کہ نہیں؟ تم بہتر سمجھتی ہو نا۔ اب مجھے کیا پتہ مجھ پر کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں۔ پلیز میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ لیلا جو کب سے روح کو ساتھ لیے چلی جا رہی تھی، ایک طرف ہو کر معصومہ کی بات سننے لگی۔ روح، تم وہاں جا کر جویلری دیکھو، تب تک میں معصومہ کی تھوڑی ہیلپ کر دوں۔ اس نے روح کو سامنے والی دکان کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے کپڑوں کی دکان کی طرف آئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ روح اپنے پیچھے سارم کی آواز سن کر فوراً پلٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ راستہ چھوڑے میرا۔ وہ جانے لگی تھی تو سارم اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ دیکھیں بھابھی، آپ میرے لیے بہت عزت کی حامل ہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ یقین کیجئے میں دل سے آپ کو بھابھی مانتا ہوں۔ میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، لیکن یارم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں آپ کے گھر جانے کی کوشش کی تو وہ میری معصوم بچی کو نہیں چھوڑے گا۔ بھابھی پلیز میری بات پر یقین کریں، وہ ایک بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ پلیز خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ شاید آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، میرا راستہ چھوڑیں۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور آگے پیچھے نظریں دوڑا کر لیلا کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا، آپ نہ کریں۔
میرا یقین نہ کریں لیکن پھر بھی میں آپ کو سچائی بتانا میرا فرض ہے۔ وہ شخص دبئی کا ڈان ہے، اس لیے لوگ اسے ڈیول کہہ کر پکارتے ہیں۔ میری بات سنیں بھابھی۔ روح اس کی بات پر کان دھرے بغیر آگے بڑھنے لگی جب صارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے ایک نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست، میرا بچپن کا دوست ایک عام انسان کی زندگی گزارے۔ وہ ایک بہت ہی خطرناک شخص ہے، یا شاید درندہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو پوچھیں اپنے شوہر سے، کیا اس نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا؟ وہ خود آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے اپنے باپ کو مار کر اس نے اپنی ماں کو اس کیس میں پھنسایا تھا۔ میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ نہ کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے شوہر سے ایک بار پوچھ کر ان لوگوں کو انصاف ضرور دلوائیں جو آپ کے شوہر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو چکے ہیں۔ روح چلو یہاں سے۔ نہ جانے لیلا کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ روح، تمہیں اس آدمی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈیول کو پھنسا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں۔